بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو طہارت کے متعلق ہے۔ طہارت کا معنی صفائی ستھرائی ہے۔ طہارت سے مراد نجاست یعنی گندگی اور ناپاکی سے پاک ہونا۔ طہارت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت پر طہارت کے لیے وہ مسائل سیکھنا فرض عین ہیں جس سے نماز درست ہو جائے۔ پھر سن لیجئے، ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت کے لیے طہارت کے وہ مسائل سیکھنا فرض عین ہیں جس سے نماز درست ہو جائے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ جیسے وضو ہے، طہارت کبریٰ جیسے غسل۔ نجاست سے مراد گندگی ہے، خواہ ظاہری ہو یا باطنی۔ ظاہری جیسے پیشاب اور باطنی جیسے گناہ معصیت۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہا جاتا ہے جس کا حکم صراحتاً نص میں موجود ہو کہ یہ ناپاک ہے، جیسے پخانہ وغیرہ۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ نجاست درہم کے سے زیادہ ہو تو اس کا دور کرنا یعنی اس کو زائل کرنا یہ فرض ہے۔ اور اگر یہ نجاست بندے کے جسم پہ یا کپڑوں پہ لگی ہو ہے درہم کے برابر تو اس کا زائل کرنا، دور کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر یہ دور نہ کی، نماز ادا کی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر فرض کو چھوڑ دیا یعنی درہم سے زائد ہے، اس کو زائل نہیں کیا، پھر نماز ادا کرتا ہے تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ اور تیسری صورت ہے، اگر درہم سے کم ہے تو پھر اس کا زائل کرنا سنت ہے۔ اگر اس حالت میں بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو دوبارہ نماز پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اب درہم کیا چیز ہے؟ اگر تو نجاست گاڑی ہے جیسے پخانہ ہے تو اس صورت میں درہم کا وزن ہوگا۔ درہم کا وزن 4.5 ماشے ہے۔ اگر تو نجاست 4.5 ماشے تک لگی ہوئی ہے تو پھر اس کا زائل کرنا واجب ہے۔ اگر اس سے زائد ہے تو پھر اس کا زائل کرنا فرض ہے، اور اگر اس سے کم ہے، وزن والی نجاست ہے، تو پھر اس کا زائل کرنا سنت ہے۔ اور اگر نجاست جو ہے یہ پتلی ہے، جس طرح پیشاب ہے، تو ایسی نجاست کے لیے پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کو درہم کا وزن، درہم کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے، اس صورت میں درہم کا وزن نہیں ہوگا بلکہ لمبائی اور چوڑائی ہوگی۔ اس کی مثال فقہا یہ دیتے ہیں، جس طرح یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس میں اگر پانی ڈالیں تو پانی ہتھیلی میں جتنا رک جائے وہ درہم کی مقدار ہے۔ اگر تو نجاست اتنی لگی ہوئی ہے، اس سے زائد لگی ہوئی ہے، تو اس کا زائل کرنا بندے کے لیے لازم ہے۔ اگر بغیر زائل کیے، دور کیے بندہ نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز نامکمل ہے، اس نے دوبارہ نماز ادا کرنی ہے۔ نجاست کی دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ اس نجاست کو بولا جاتا ہے جس کا حکم صراحتاً نص میں موجود نہ ہو بلکہ ایک نص اس کے حلال کی ہو اور ایک نص اس کے حرام کی ہو۔ جس طرح حلال جانوروں کا پیشاب ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ کپڑے یا بدن پہ لگ جائے تو اس کپڑے یا بدن کے چوتھائی حصے کو دیکھا جائے گا۔ اگر چوتھائی حصے سے کم ہے تو اس صورت میں بندے کے لیے یہ ہے کہ اس سے اگر نماز ادا کر لے تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اس کو زائل کرنا یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ اور اگر چوتھائی حصے کے ایک عضو ہے، جس طرح آستین ہے، اس آستین کے 4 حصے کیے جائیں، اس 4 حصے میں ایک حصے میں نجاست لگی ہوئی ہے،
اور ہے نجاست خفیفہ تو اس کا زائل کرنا ضروری ہے. اگر اس کو زائل کیے پاک کیے بغیر بندہ اس سے نماز ادا کرتا ہے تو اس بندے کی نماز نامکمل ہے. اب شرعی مزید مسائل، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. کپڑے ناپاک ہو جائیں اس کو پاک کیسے کیا جائے، اس کے پاک کرنے کے چند طریقے بیان کیے جاتے ہیں. پہلا طریقہ سماعت فرمائیے گا، کپڑے ناپاک ہو جائیں ان کے پاک کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کپڑے کو دھوئیں، دھونے کے بعد اس کو نچوڑیں اور پورے زور سے اس کو نچوڑنا ہے. اتنا زور لگانا ہے کہ کوئی بعد میں کوئی قطرہ وغیرہ جو ٹپکنے والا ہے باقی نہ رہے. پھر آپ اس کو دھوئیں، دھونے کے بعد پھر آپ نے اسی طرح نچوڑنا ہے. تیسری مرتبہ آپ دھوئیں، دھونے کے بعد پھر تیسری مرتبہ آپ نے اسی طرح جب 3 مرتبہ آپ نے نچوڑ لیا تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا. لیکن اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے جب آپ نے پہلی مرتبہ کپڑا نچوڑا ہے اس کے بعد بھی آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے، دوسری مرتبہ بھی آپ نے الگ ہاتھوں کو دھونا ہے، تیسری مرتبہ بھی آپ نے جب نچوڑ دیا ہے تو آپ کے ہاتھ بھی پاک ہو گئے اور آپ کا کپڑا بھی پاک ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نل کے ذریعے، ٹوٹی کے ذریعے بندے نے اگر کپڑوں کو پاک کرنا ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کپڑوں کو بالٹی کے اندر ڈال دیں اور ان کو اتنا دبا دیں کہ اس کا کوئی کنارہ کپڑے کا پانی سے اوپر نہ ہو. آپ نے دبایا ہوا ہے، پانی سے کوئی کپڑے کا کنارہ اوپر نہیں ہے، آپ نے اوپر نل یا ٹوٹی کا آن کر دی ہے، اب پانی بہہ رہا ہے، آپ کو ظن غالب آ گیا کہ نجاست اس سے پانی والی جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ اس سے بہہ گئی ہوگی تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا. تیسرا طریقہ کپڑے پاک کرنے کا، واشنگ مشین میں آپ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے واشنگ مشین لگائی ہے تو اس میں بھی آپ نے پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد آپ نے کپڑوں کو ڈالا، کپڑے آپ نے ڈال دیے ہیں، آپ نے اوپر ان کپڑوں کے دبا کے رکھا کہ کوئی کپڑے کا حصہ اس پانی سے باہر نہ ہو. اگر کپڑے کا کوئی حصہ پانی سے باہر نہیں ہے، آپ اوپر سے پانی ڈالتے جاتے ہیں، وہ پانی نیچے چلا جاتا ہے، ظن غالب ہو جاتا ہے کہ یہاں نجاست پانی جو ہے یہ نجاست کو بہا کے لے گیا ہوگا، تو اس صورت میں بھی آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا. چوتھا طریقہ، آپ بڑے حوض کے اندر، نہر کے اندر، ڈلی کے اندر، بمبر کے اندر یا کسی سوئے میں، نال کھال میں آپ کپڑے دھو رہے ہیں تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ، اس کے لیے نچوڑنا شرط نہیں ہے. آپ نے کپڑوں کو اوپر رکھا، آپ کو ظن غالب آ گیا کہ نجاست آگے بہ کے چلی گئی ہوگی تو اس صورت میں بھی کپڑا پاک ہو جائے گا. یہ جتنے 4 صورتیں بیان کی ہیں یہ اس صورت میں ہیں کہ نجاست اگر گاڑی نہ ہو. اگر نجاست گاڑی لگی ہوئی ہے جس طرح پخانہ ہے تو اس کے 5واں طریقہ سمجھ لیں کپڑے پاک کرنے کا. اس میں اگر نجاست گاڑی لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان کپڑوں کو پہلے کپڑے کے اوپر جو نجاست لگی ہے اس نجاست کو دور کرنا ہے. اس میں تعداد نہیں ہے کہ آپ 3 مرتبہ دھوئیں گے، 5 مرتبہ دھوئیں گے. اگر تو آپ کے نجاست جو اوپر لگی ہوئی ہے وہ 3 مرتبہ دھونے سے زائل ہو جاتی ہے تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا. اگر 5 مرتبہ دھونے سے زائل ہوتی ہے تو آپ کا کپڑا پھر پاک ہوگا. اگر 7 مرتبہ دھونے سے زائل ہوتی ہے تو پھر آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے دھو کے پھر نچوڑنا ہے. یہ 5 چیزیں بیان کی. اس کے علاوہ آپ کی چٹائی وہ ناپاک ہو گئی، کوئی برتن وغیرہ، چمڑے کا جوتا وہ ناپاک ہو گیا. اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں نچوڑنے، وہ چیزیں جو نچوڑنے کے قابل نہیں ہیں، اب اس میں چٹائی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو دھونا ہے، بھگونا ہے، پھر آپ نے ان کو دھو کے رکھ دینا ہے کہ اس سے قطرے ٹپکنے موقوف ہو جائیں. قطرے کوئی بھی آپ چیز دھوتے ہیں اس سے پانی ٹپکتا ہے، تو اگر قطرے ٹپکنے موقوف ہو گئے، ایک مرتبہ آپ نے دھویا، آپ نے رکھا دیوار پہ رکھا قالین کو، چٹائی کو، تو اس سے قطرے ٹپکنے موقوف ہو گئے، پھر آپ نے دھویا، پھر رکھا، پھر آپ نے دھویا، پھر رکھا، تو 3 مرتبہ دھونے سے آپ کے وہ قطرے ٹپکنے 3 مرتبہ موقوف ہو جائیں تو آپ کی وہ چٹائی قالین پاک ہو جائے گا. اسی طرح دیوار ہے، زمین ہے، درخت ہیں، یہ ناپاک ہو جائیں تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں سوکھ جائیں، یعنی زمین ہے،
نجاست لگی ہوئی ہے، وہ نجاست کا اثر ختم ہو گیا، اور دیوار ہے، اس دیوار پہ کوئی ایسی چیز نجاست لگ گئی تو اس میں اس کا اثر زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، اب وہ دھوپ سے سوکھ جائے یا ویسے کسی چیز سے سوکھ جائے تو یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔